أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال جل سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تمام احباب بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا
اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی مابرا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے ہی اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم، حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سلام اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، حضرت کے یہ اشعار ہیں۔ حضرت آخر میں فرماتے ہیں مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ تمام احباب بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنہری سیرت طیبہ کے واقعات سلسلہ وار آپ حضرات کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت بھی نصیب فرمائے اور کامل اتباع بھی نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق جس کے فضائل و برکات اور جس کی عظمت اور شان گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسم محمد کی ساری برکات نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضانت اور پرورش، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ جو پلایا گیا، کن خواتین نے آپ کو دودھ پلایا، کون سی آپ کی مائیں بنی، کن مقدس ہستیوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کے شکم کا ایک حصہ نور مجسم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ بنا۔ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ ظاہر ہے ماں ہے وہ تو ویسے بھی ماں ہے، تو ماں تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ پلائی بھی سب سے پہلے سیدہ آمنہ کی گود سے ہوئی اور ان کے سینے سے ہوئی۔ دوسرے نمبر پر جس مقدس خاتون کا نام آتا ہے وہ مقدس خاتون جن کے متعلق اکثر علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی صحابیہ بنی ہے، ایمان بھی لائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ ان کا نام ہے سویبہ۔ ہمارے یہاں عام طور پر اس لفظ کو صوبیہ کہا جاتا ہے۔ صوبیہ الگ نام ہے، اس کا الگ مفہوم اور معنی ہے، لیکن یہ جو خاتون جس نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیڈ کروایا، اس خاتون کا نام ہے سویبہ۔ واو کے بعد یا ہے پھر با ہے، سویبہ۔ یہ سویبہ نامی خاتون اصل میں یہ باندی تھی آپ کے چچا ابو لہب کی۔ ابو لہب آپ کا وہ چچا جس نے ساری زندگی آپ علیہ السلام کی مخالفت اور دشمنی کی ہے آپ سے۔ 4 چچے آپ کے جنہوں نے آپ کی اسلام والی زندگی کو پایا، 40 سال سے بعد جو زندہ رہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا، کلمہ کی دعوت کا آغاز کیا، توحید و سنت کی دعوت کو شروع کیا،
اس وقت آپ کے 4 چچا حیات تھے، جن میں سے 2 اسلام لائے۔ ایک حضرت حمزہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، جو احد کے میدان میں جام شہادت نوش فرما گئے، اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ 2 چچا اسلام میں داخل ہوئے۔ تیسرے چچا آپ کے جناب ابو طالب، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے، آپ کا ساتھ دیا، آپ کا تعاون کیا، آپ کو سیاسی لحاظ سے مضبوط کیا، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ نے کلمہ نصیب نہیں کیا۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں عطا کرتا۔ لیکن حضرت ابو طالب نے، جناب ابو طالب نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو درکنار، بلکہ الٹا آپ کو سپورٹ کیا ہے، آپ کی حمایت کی ہے، آپ کی نصرت کی ہے، مدد کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور چوتھا چچا یہ ابو لہب تھا، جس کا نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ ابن عبد المطلب۔ یہ وہ چچا ہے جس نے کلمہ توحید کی دعوت کے بعد سب سے پہلے آپ کی مخالفت کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں سورۃ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، اسی کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اس نے سب سے پہلے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ بولے جن الفاظ کو زبان پہ لاتے ہوئے بھی دل کانپ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی مذمت میں یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی۔ بظاہر بڑا خوبصورت تھا، چہرے کا رنگ بڑا سفید تھا، گالوں میں ایسے لالی تھی جیسے انگارے بھڑک رہے ہوں، اسی لیے اس کو ابو لہب کا لقب دیا گیا۔ لہب کا معنی شعلہ۔ اللہ پاک نے اسی مناسبت سے کہا سیصلی نارا ذات لہب، لقب ابو لہب جائے گا اس آگ میں جو ذات لہب، جو شعلے والی ہوگی، اسی آگ میں جائے گا۔ تو یہ حالت کفر میں دنیا سے گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی، گستاخی بھی کی، اور بڑا بھیانک اور خوفناک انجام اس کا ہوا، موت بھی اس کی اچھی نہیں آئی۔ علماء نے لکھا ہے جس وقت اس سویبہ نے، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے جا کے ابو لہب کو یہ پیغام سنایا، یہ خوشخبری دی، یہ بشارت سنائی کہ آپ کے بھائی عبداللہ مرحوم کے گھر میں اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عبداللہ مرحوم آپ کے والد ماجد سلام اللہ علیہ، والدی نے جا کے خوشخبری دی کہ تو ایک بھتیجے کا چچا بن گیا۔ تو اس نے خوشی میں نہ صرف یہ کہ کھانے تقسیم کیے، بلکہ اس سویبہ کو اشارہ کیا، ایسے اشارہ کر کے، اس کا مطلب کیا کہ تو آزاد ہے۔ اس وقت میں باندیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، شخصی غلامی ہوتی تھی۔ یہ تو اسلام کا اعجاز ہے، اسلام کی حسن تعلیم ہے۔ اسلام نے ہر چیز میں غلامی کے تصور کو ختم کیا ہے، آزادی کا تصور دیا ہے۔ اس لیے کسی سے قتل ہو گیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ کسی نے روزہ رکھ کے جان بوجھ کے توڑ دیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ کسی نے بیوی سے زہار کر لیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ کسی نے قسم اٹھا کے توڑ دی، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ اس کے علاوہ غلامی کی آزادی، غلام کو آزاد کرنے کے اتنے فضائل بتائے، اتنے فضائل بتائے، اور صحابہ نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کہ آج دنیا میں آپ کو کہیں شخصی غلامی کا تصور بھی نہیں ملتا۔ کہیں غلام باندیاں بیچے نہیں جاتے، خریدے نہیں جاتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ ہے جس کو آج دنیا سے اوجھل رکھا جاتا ہے۔
انسان کسی کا غلام نہیں ہے، کوئی آدمی کسی بندے کا غلام نہیں ہے، سب غلام ہے تو صرف کس کے غلام ہے؟ اللہ کے غلام۔ تو اس نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں اس روایت کو نقل کیا، اور حضرت نے وہاں بڑی کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ ابو لہب کی وفات کے 1 سال کے بعد حضرت عباس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ کیا بنا، کیا صورتحال ہے؟ تو ابو لہب نے بتایا کہ بڑے شدید حالات ہیں، بہت خطرناک صورتحال ہے، صرف اتنا ہے کہ یہ جو میں نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اس کو آزاد کرنے کے لیے، تو مجھے 1 انگلی کے پورے کے برابر، یعنی 1 گھونٹ سے بھی کم پانی پینے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ اس 1 انگلی کے پورے کے برابر پانی پینے کے لیے مجھے دے دیا جاتا ہے کہ میں نے اس خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات دیکھیں، یہ چچا میلاد کی خوشیاں تو منا رہا ہے، لیکن اس چچا نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، آپ کی بات نہیں مانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں چلا، تو میلاد کی خوشیاں منانا بھی اس کے کام نہیں آیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے محبوب کی ولادت کی خوشی نہ ہو، ہر مسلمان اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن ولادت کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑانا، آپ کے احکامات کو پامال کرنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ذبح کرنا، میلاد کے نام پر ڈول ڈمکا، گانا باجا اور برہنہ ڈانس اور بہت ساری خرافات جو آج اس مقدس عنوان سے ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں، اندازہ کریں یہ لوگ کہ میلاد منانے والے کا انجام کیا ہوا۔ اس لیے صرف میلاد پہ نہ رہے کہ یہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آئے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ حضرت بلال بنے، وہ حضرت ابو بکر بنے، وہ حضرت عمر بنے، وہ حضرت عثمان بنے، وہ حضرت عباس بنے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بنے، وہ حضرت حمزہ سید الشہداء بنے، یہ متبعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنے۔ تو میں اور آپ بھی اتباع میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا حقیقت میں اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری سنت سے پیار کر کے مجھ سے پیار کرے گا یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کا ساتھی بنائے۔ بننا چاہتے ہیں نا سارے انشاءاللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن جنت میں آپ کی رفاقت ملے گی کس کو؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کوئی خدمت کی، وضو کرا دیا یا کوئی اور خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اس کی خدمت سے خوش ہو گئے، اور آپ نے دریائے رحمت موجزن تھا، اللہ کے خزانوں میں ہاتھ اور نظر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، دینے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مانگ کیا مانگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اندازہ کریں میں اور آپ ہوتے تو آج کیا سوال کرتے، ہمارا آج کیا مطالبہ ہوتا؟ کوئی جاگیر مانگتا، کوئی کہیں کی صدارت مانگتا، کوئی کہیں کی امارت مانگتا، کوئی کہیں زمین کا قلعہ مانگتا، کوئی کہیں جو ہے بینک بیلنس، مال دولت، سواری، گاڑی، کوئی چیز مانگتا، لیکن وہ صحابہ تھے، اللہ کے محبوب کے نام پہ مٹے ہوئے تھے، جان دینے والے تھے، ان کے سامنے دنیا نہیں، ان کے سامنے آخرت ہوا کرتی تھی۔ اس صحابی نے عجیب چیز مانگی، اس صحابی کہنے لگے اللہ کے محبوب اور کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔
جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے۔ یہاں دنیا میں جب ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بے چین ہوتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، آ کے آپ کا دیدار کرتے ہمارے سب دکھ درد دور ہو جاتے۔ جنت میں آپ اعلیٰ بالا خانوں میں ہوں گے، اونچی جگہ پہ ہوں گے، پتہ نہیں ہمیں وہاں تک رسائی بھی ہوگی کہ نہیں۔ اللہ کے محبوب جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ اب آپ کی رفاقت ملے گی کیسے؟ آپ نے اس کا نسخہ بتایا، جنت میں میری رفاقت چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا دعا میں کرتا ہوں، قبول اللہ کرے گا، لیکن میری دعا کی مدد کرنی ہے، دعا کو دھکا لگانا ہے، دعا کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اعنی علی بکثرت السجود، کثرت سے سجدے کرنے، نماز پڑھنی ہے، میری دعا اللہ کے بارگاہ میں ضرور قبول ہو۔ گویا نمازوں سے، سجدوں سے، نوافل سے، فرائض سے انسان کو اللہ کے محبوب کی رفاقت ملتی ہے، اللہ کے محبوب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اب نماز چھوڑ دے اور کہے جناب صرف محفل میلاد کرا لو، اب کہے جناب سچ چھوڑ دے، صرف میلاد منا لو، حلال کمانا چھوڑ دے، بس صرف اس کی خوشیاں کر لو تو بس بخشے بخشائے ہو گئے۔ یہ میرے دوستو ایسی بات نہیں، ورنہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے بڑھ کر کون عاشق تھا؟ اس لیے ہمیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ بولو سارے، کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے، آپ کے پیچھے چلنا ہے، نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، جو آپ نے کیا اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس سے آپ بچے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ میں یہ ساز، سرنگیاں، باجے، گانے، ان سب چیزوں کو میں توڑ دوں، مجھے ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا، اور ہم انہی کو لگا کر دف والی نعتیں، میوزیکل نعتیں، قوالیاں، اور ہم کہیں کہ جناب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کو آج قرآن و سنت ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ سمجھ بھی حاصل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کے اندر اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، پھر آپ کہلائیں گے کہ یہ واقعی محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، ایک خاتون جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، یہ ثویبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اس کے پاس تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آیا کرتی، وہ بھی ان کا بڑا احترام کرتی۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہ مکہ مکرمہ میں رہی۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پھر پتہ کیا کہ وہ میری اماں ثویبہ کہاں پہ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ بیٹا میرا بھائی، میرا ویر مسروع، وہ کہاں پہ ہے؟ بتایا گیا کہ وہ بھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کوئی اور عزیز رشتہ دار؟ فرمایا گیا اللہ کے محبوب اس کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے محبوب اپنی اس والدہ کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اور یہی ثویبہ تھی جس نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ دونوں چچا بھتیجا بھی تھے اور دونوں دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اور یہی ثویبہ تھی جس نے بعد میں آپ کے بعد ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خامند ہیں، جو فوت ہو گئے تھے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد عدت گزار کے ام سلمہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی اور ام المؤمنین بنی تھی۔ یہ ابو سلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، انہوں نے بھی اسی خاتون کا دودھ پیا تھا، ثویبہ کا۔
تو ایک مرتبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے، حضرت معاویہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ درہ جو ابو سلمہ اور ام سلمہ کی بیٹی ہے آپ کی پرورش میں ہے، ام سلمہ کے ساتھ آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہ سے میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو میری پرورش میں ہے، وہ تو میری بیوی کی بیٹی ہے، اس سے میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا اگر وہ میری پرورش میں نہ بھی ہوتی پھر بھی میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے، اس کے والد نے اور میں نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا۔ یہ مسائل یعنی ذہن میں رکھنے ضروری ہے، ریکارڈ میں رکھنے ضروری ہے، تاکہ آگے چل کے نسب خراب نہ ہو۔ آج بچپنے میں تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں چلو جی بچہ اڈاپٹ کر لے، یا کسی کا کسی کو فیڈ کرا دے، یا بچہ رو رہا ہے چلو جی پھوپھی نے دودھ پلا دیا، خالہ نے پلا دیا، کسی اور عورت نے پلا دیا، اس کا ریکارڈ نہیں رکھا، بعد میں شرعی مسائل بن جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے حلال حرام ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو نوٹ میں رکھنا چاہیے، ریکارڈ میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ دوسری خاتون ہے، پہلی خاتون آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، دوسری خاتون حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری خاتون سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے حالات کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سیرت ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ سننے کی، اپنانے کی، زندگی میں لانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔